اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اور حاضرات اور ناظرین اور ناظرات، جیسا کہ کل وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل معلوم کریں گے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ابھی ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں، نہ جاننے کی وجہ سے، یا پھر ایسی چیزوں میں زکوٰۃ جس میں نکالنا چاہیے اس میں نہ نکال رہے ہوں، یا پھر جس میں زکوٰۃ ضروری نہیں ہوتی اسے بھی زکوٰۃ کے مال میں شامل کر کے اس میں زکوٰۃ نکالی جا رہی ہو۔ غلطیاں بہت ہو سکتی ہیں۔ یا پھر جن لوگوں تک زکوٰۃ پہنچنا چاہیے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہ زکوٰۃ دی جا رہی ہو، تو یہ سب بہت ضروری چیز ہے، تو ہم کو جانکاری حاصل کرنا بالکل ضروری ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ ہمارے اپنے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے۔ جیسے کہ مشہور حدیث بار بار آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی بنیاد توحید، کلمہ توحید کا اقرار ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور دوسری بنیاد نماز قائم کرنا، اور تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی بنیاد رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں بنیاد ہے اسلام کی حج بیت اللہ کرنا جس کو قدرت حاصل ہو۔ زکوٰۃ اس کا شمار، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 80 پر 2 جگہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ملا کر ذکر کیا ہوا ہے، جس سے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی کتنی اہمیت ہے ہم کو معلوم ہوتی ہے بات۔ جی، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کہہ کر ایسے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 82 جگہ پر، 80 پر 2 جگہ پر تقریباً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ صرف اس کی اہمیت ہی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اپنی جگہ پر اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو اللہ رب العالمین کی بندگی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں وہ حکم بجا لانا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہم بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے۔ اور ایک اور حکمت اس سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، کہ ان کی پریشانیاں جان کر ان کے اپنے جو نا کیا کہ دکھ درد کو دور کرنے کے لیے ان کا تعاون کیا جاتا ہے، تو خلق خدا کے ساتھ احسان کا سلوک یعنی حسن سلوک اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی زکوٰۃ کے ذریعے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، مال ایک طرف سے پاک بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ مال کا میل کہا جاتا ہے اس کو، جب اس کو باہر نکال دیا جائے تو مال پاک و صاف بھی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے پھر مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ بھی شامل ہو جائے، یعنی کہ مال آدمی اپنی جگہ پر حفاظت کر کے رکھتا ہو اور اس میں سے زکوٰۃ اگر نہ نکالتا ہو تو اس مال کی بربادی بھی ممکن ہے۔
عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہ نکال کر اپنے مال کی حفاظت کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی طرح سے جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی مال کو مال زکوٰۃ اگر اس میں مل جائے تو اس مال کو وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جتنی مقرر کی ہے اس مقدار میں ہم کو نکالنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ سب تفصیلات انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے آگے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے آدمی کے نفس کو بخیلی جیسی انتہائی گھناؤنی صفت سے نجات ملتی ہے۔ آدمی کا نفس بخالت سے بالکل نجات پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس یعنی کہ زکوٰۃ کی حکمت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے۔ صدقہ سے مراد یہاں پر سب کا، سارے مفسرین کا، علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ آپ لیا کیجئے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ ان کو پاک کرائیں۔ کس بات سے؟ تو یہی کہ نفس کے اندر ایک طرح سے مال نکالنا کوئی اتنی جو نا آسان کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جیسے روزہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے ایک مومن کے لیے، تو ویسے ہی زکوٰۃ بھی ایک امتحان بھی ہے۔ تو جو کئی مقاصد زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو ان میں سے ایک مقصد ایک مومن بندے کا امتحان اور اس کے لیے آزمائش بھی ہے کہ مال کی محبت میں کہیں ایسا تو نہیں ہو جا رہا ہے کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرنے میں وہ کوتاہی کر رہا ہو۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان بھی ہے۔ کبھی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ زکوٰۃ کوئی اسلامی شریعت کی جانب سے ہم بندوں پر ٹیکس گویا مقرر کیا گیا ہے۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، یہ تو بہت معمولی سی مقدار، ویسے تو جو کچھ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اسی میں سے اللہ رب العالمین بہت تھوڑی سی مقدار ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ادا کریں۔ تو یہ کبھی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال میں کمی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ کبھی بھی زکوٰۃ کی وجہ سے کوئی مال کم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مال کی حفاظت کی ایک جو ہے کیا گارنٹی ہوتی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پوری خوشی کے ساتھ اس کو جو ہے ہم ادا کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسے بوجھ سمجھ کر نہ یعنی کہ بالکل نہ چاہتے ہوئے زبردستی کا کوئی سودا نہیں ہے۔ ہم کو تو یہ بات بتا دی گئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی بالکل نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اور ایک مومن بندہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا پروردگار میرے لیے صرف بھلا ہی چاہے گا، وہ کبھی مجھے تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہے گا، مشقت میں ڈالنا نہیں چاہے گا، ہمیشہ وہ میرے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور اس کا ہر حکم میرے اپنے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ یہ ایمان رکھنے والا کوئی بھی بندہ اللہ کے کسی حکم کو بجا لانے میں کبھی سستی بھی نہیں کرے گا، اور نہ اس کے اندر اس کی یعنی کہ رغبت کم ہوگی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو سکھائی ہے قرآن کے تعلق سے، تو اس میں ہم کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اعتراف کریں کہ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہہ کر اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور تیرا حکم میرے اندر نافذ ہو کر رہنے والا ہے، اور تیرا ہر فیصلہ جو تو نے میرے حق میں کیا ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ یہ ہم کو اعتراف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
تو یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اپنے مال کی حفاظت اور مال کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مختصر مقدار میں۔ بہرحال مقدار وغیرہ کیا ہے تفصیل انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے باذن اللہ۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں؟ اس کی 5 شرطیں، 5 کنڈیشن ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی آزاد ہو۔ قدیم زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کا بھی رواج تھا، مگر اب یہ رواج نہیں پایا جاتا، لیکن دنیا کے کچھ حصوں میں آج بھی یہ رواج پایا جاتا ہے۔ یہ سننے میں آتی ہے بات کہ برابر لوگوں کو، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کا معاملہ آج بھی جاری ہے، ساری ہے ملک۔ تو بہرحال سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ آزاد ہو، ورنہ اگر کوئی غلام یا لونڈی اگر ہوں گے، ان کے پاس چاہے کتنا بھی مال ہو، وہ سب ان کے اپنے مالک کا اور ان کے آقا کا ہوگا، ان کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کے نہیں ہیں، وہ خود اپنے آقا کے غلام ہیں۔ تو اس لیے ان کے پاس وہ جتنا بھی کما لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ سب ان کے اپنے آقا کا ہوگا، اور اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی ذمہ داری آقا کی ہوگی۔ اور دوسری شرط اسلام کی شرط ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نکالے گا، جس سے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اسے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک کافر، اس سے ہم زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کریں گے، اگر وہ زکوٰۃ بھی نکال بھی لے۔ جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم نماز بھی پڑھتے ہیں، اور روزہ، خاص کر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں تو کئی غیر مسلم ساتھ جو ہے مسلمانوں کے روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط اسلام ہے۔ اسلام لانے کے بعد اگر وہ کوئی بھی عمل کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہوگا۔ تو یہ دوسری اہم شرط ہے کہ اسلام ہونا چاہیے، بندہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا چاہیے۔ نصاب کیا ہے؟ ہر مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نصاب مقرر کیا ہوا ہے۔ تو مالک نصاب، نصاب کیا ہے؟ یعنی کہ جو ایک مخصوص مقدار جس کے ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس کا بندہ مالک ہونا چاہیے، یعنی کہ کم سے کم ہر مال میں جو نصاب مقرر ہے اتنی مقدار میں وہ مال ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط ہے جو مال میرے پاس ہوتا ہے اس کا میں مکمل مالک رہوں۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے تو ہیں، مگر اس میں سے 9 لاکھ روپے قرضہ میں جانے والے ہیں، اس کا میں مالک نہیں ہوں۔ قرضہ اگر میرے اوپر 9 لاکھ کا ہے اور میرے ہاتھ میں اگر 10 لاکھ بھی ہیں، تو 10 لاکھ پر میری زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے 9 لاکھ اس پر میرا حق نہیں ہے، بلکہ جن کا قرضہ ہے ان لوگوں کا حق ہے۔ تو اس لیے جو مال میرے اپنے پاس ہو اس کا میں مکمل مالک رہوں۔ اس کو کہا جاتا ہے استقرار ملکیت، بول کے کہ مستقر آدمی مستقل مالک ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کسی اور کا حق ہے تو پھر وہ میرے اپنے جو ہے ذمے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور 5ویں شرط ہے 1 سال کی مدت گزرنا اس نصاب پر۔ ہر مال میں جو نصاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، وہ نصاب پورے 1 سال تک نصاب سے کم ہوئے بغیر میرے پاس موجود رہنا چاہیے، تبھی چل کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ 5 کنڈیشنز ہیں: اسلام، آزادی، اور ملکیت نصاب، اور ملکیت مکمل اور مستقل ملکیت، اور 5ویں شرط ہے سال کا گزرنا، نصاب پر پورا مکمل سال گزر جائے۔ اور یہ جو شرط ہے یہ زمین کی پیداوار کے علاوہ باقی جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے شرط ہے۔
زمین سے اگنے والی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے لیے 1 سال گزرنا شرط نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت بھی ہم غلہ کاٹتے ہیں اسی وقت اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بھلے سے وہ سال میں 2 مرتبہ بھی اگر فصل کاٹی جاتی ہو تو جب جب فصل کاٹیں گے تو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنڈیشنز ہیں جو ہمارے لیے زکوٰۃ کے تعلق سے بتائے گئے ہیں۔ اب زکوٰۃ کن کن چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لاگو کیا ہے، تو ہم جب دیکھیں گے اوورال جب چیز دیکھی جاتی ہے تو ایسی چیزیں جن کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، جو کہ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے جانور، آدمی اگر جانور وغیرہ پالتا ہے تو یہ جانور آئے دن ان کے بچے ہوتے ہوتے وہ افزائش نسل ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کھیتی بھی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو تھوڑا سا غلہ ڈالتا ہے دانے کے طور پر، مگر زیادہ مقدار میں اس کو غلہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو قدیم زمانے میں یعنی کہ سونا اور چاندی، جسے آج ہم کرنسی نوٹ بھی اسی کے برابر شمار کریں گے، تو ان چیزوں کو جن کے اندر آدمی ذرا دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ہوشیاری کے ساتھ آدمی جب تجارت میں لگاتا ہے، تجربے کی بنیاد پر کہاں کیا کرنا ہے، جب آدمی یہ کرتا ہے تو اس کے اندر اضافہ ہی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس پہننے کے زیورات ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ہی ہے، اتنا باقی رہ جانا خود بھی ایک طرح سے اضافہ ہی ہے، کہ ہمارے اپنے سال بھر کے کھانے پینے کے اخراجات یہ سب کچھ ہو کر بھی پھر بھی ہمارا وہ زیور ویسے ہی باقی رہ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے لیے ایک طرح کی حفاظت ہی ہوئی۔ تو اس لیے ان سب کے اندر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ فرض کرتے ہیں۔ ایک تو جانور ہیں جی، گائے، بیل، بکری، اونٹ یا پھر جناب بھینس، یہ سب جو پالتو جانور، ان جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور کھیتی آدمی جب کرتا ہے جی، غلہ اگاتا ہے، چاول ہو، گیہوں ہو، دال ہو یا کوئی اور جی دانے وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو ان کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور سونا چاندی یا سونے چاندی کے قائم مقام آج ہمارے اپنے پاس جو کرنسی ہیں ان میں بھی، اور جن کو سامان تجارت کہا جاتا ہے، مختلف چیزیں جن کی ہم تجارت کرتے ہیں جی، چاہے وہ زمینات کی تجارت ہو یا پھر جو نا کیا ہے بہت ساری مٹیریل، سیمنٹ کی تجارت ہے، لوہے کی تجارت ہے، تیل کی تجارت ہے جی، اور بھی مختلف چیزیں، صوفہ ہے، کرسیاں ہیں، یہ ہے وہ، جو بھی آدمی تجارت کر رہا ہو تو ان سب چیزوں کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار آپ اگر دیکھیں گے، میں تفصیل میں گئے بغیر بتا رہا ہوں کہ جو چیز آدمی کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مقدار بھی زیادہ رکھی ہے۔ جیسے قدیم زمانے کا خزانہ جی، زمین وغیرہ کی کھدائی ہو رہی تھی ہماری اپنی زمین میں، اور اس میں سے اگر پرانے زمانے کا کوئی خزانہ مل گیا، اسلامی حکومت کا قانون الگ ہے اور ہمارے اپنے ملک کا قانون الگ ہے۔ ملک کا قانون تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی زمین میں بھی صحیح جو بھی خزانہ نکلے گا وہ سب حکومت کا خزانہ ہوگا، حکومت اس کی جناب مالک ہوگی، آپ اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ لیکن اسلامی حکومت، اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس کی زمین میں وہ خزانہ نکلا وہی اس کا مالک ہے، البتہ اسے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ گویا 20% جو بغیر محنت کے ہم کو چیز مل گئی تو اس میں سے ہم کو 5واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکال کر دینا ہوگا۔ اور جو غلہ وغیرہ پیداوار زمین میں ہم اگاتے ہیں
اس کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں کہ ایک تو ایسی زمین کہ جو ہمارے کسی تالاب کے پاس قریب میں یا ندی نالے کے قریب میں یا ایسی جگہ جہاں ماشاءاللہ سے ہمیشہ بارشیں ہوتی ہیں، بندے کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑے آرام سے اس کی کھیتی سیراب ہو جاتی ہے اور غلہ اگتا ہے۔ جہاں محنت کم ہوتی ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ مقدار 10% جو نا بتاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی پیداوار ہے اس کو آپ 10 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بطور زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا۔ اور ایسی زمین جس میں آدمی کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، پانی وغیرہ بہانے کرنے کے لیے، اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، کنویں سے پانی نکالتا ہے یا موٹر لگا کر ذرا پانی نکال کر اپنی کھیت کو سیراب کرتا ہے، تو اس میں چونکہ آدمی کے اوپر مشقت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور بھی کم مقدار میں اس کی زکوٰۃ چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ صرف 5%، یعنی کہ جو بھی پیداوار آپ کی اپنی محنت کے بعد ہوتی ہے تو اسے آپ 20 حصے میں تقسیم کر کے اس میں سے صرف ایک حصہ آپ زکوٰۃ کے طور پر دیں گے۔ ان کے علاوہ جو سونا چاندی روپیہ پیسہ سامان وغیرہ ہیں، اس میں چونکہ آدمی کو بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی زکوٰۃ بہت ہی کم مقدار میں، یعنی کہ آپ کو صرف 2.5%، یعنی کہ 40 حصہ کریں، آپ 40 حصہ کر کے اس میں سے صرف ایک حصہ نکالیں، 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی باتیں ابھی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے رکھی ہیں، اور کل انشاءاللہ تمام چیزوں میں کن کن چیزوں میں کتنی کتنی مقدار میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یہ تفصیلات مکمل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی بإذن اللہ۔ تو حضرات و خواتین، ہمارے اپنے پاس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے شروع سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ خاص کر خواتین کے لیے ایک کوئز پروگرام، انعامی مقابلہ ہر 3 دن میں ایک جو ہے کہ سوالات دیے جائیں گے، ان کے جوابات دینے والی سب سے پہلے صحیح جوابات پہنچنے والے 3 خواتین کو پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام دیا جائے گا۔ تو اسی کے حساب سے کل ہمارا پہلا انعامی مقابلہ تھا جس کے سوالات بھیجے گئے، تو ماشاءاللہ کئی جو نا خواتین نے اس میں شرکت کی۔ اس میں سے جو سب سے پہلے 3 صحیح جوابات ہم تک پہنچے تھے تو ان تینوں خواتین کو انعام سے انشاءاللہ یہاں پر نوازا جا رہا ہے۔ تو پہلا انعام، میں ہمارے اپنے اوپر موجود خواتین سے گزارش کروں گا کہ جو انعام کے مستحق خواتین خود موجود ہوں یا ان کے کوئی رشتہ دار ماں بہن وغیرہ جو بھی آئی ہوں وہ یہ انعام حاصل کرے، اور وہاں موجود جو بھی بزرگ خاتون ہوں گی ان کے ہاتھوں سے یہ انعام پانے والے خواتین کو دیا جائے، مناسب ہوگا سب سے۔ تو پہلا انعام حاصل کرنے والی شیزا مہک نامی خاتون ہیں، شیزا مہک جن کا پہلا انعام ہے، جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے اپنے 5 سوالوں کا جواب فوری صحیح جواب بھیجا تھا۔ دوسرا انعام پانے والی چونکہ وہ باہر کی ہیں، پرنمبٹ کی، وہ یہاں نہیں آ پائی ہیں تو ان کا انعام ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اور تیسرا انعام پانے والی نوال ہیں، جو خود ہے نا یہاں پر تیسرا انعام ان کا ہے، تو وہ ان کی جو بھی وہ خود آئے ہوں یا ان کے جو رشتہ دار آئے ہوں تو وہ حاصل کر لیں۔ تو یہ 3 ہمارے اپنے پاس انعامات ہوئے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ مزید اور 3 راتیں، یعنی کہ آج 5ویں رات ہوئی تو کل 6ٹی رات ہونے کے بعد 7ویں تراویح کے بعد انشاءاللہ پھر سے سوالات بھیجے جائیں گے۔ تو یہ ہر 3 دن پر برابر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا رمضان کے اختتام تک، اور ہر 3 دن پر برابر یہ 3 انعامات برابر دیے جائیں گے۔
تو میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ خود بھی حصہ لیں اور مزید ان کے اپنے جو بھی رشتہ دار وغیرہ ہیں سب کو بتائیں، تاکہ سب کے اندر ایک طرح سے دلچسپی پیدا ہو، دینی معلومات حاصل کرنے کی ایک رغبت پیدا ہو۔ اس لیے یہ جو نا ایک پروگرام انعامی مقابلے کی شکل میں رکھا گیا ہے، تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی میں سب سے درخواست کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھر کی خواتین سے بتائیے، اور ہمارے اپنے پاس یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے تو یعنی کہ عمر زلیخا لیڈیز گروپ ہے، یوزڈ لیڈیز کے نام سے، تو اس گروپ میں جوائن ہو جائیے، شریک ہو جائیے، تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ موقع رہے گا، تو برابر یہ سب جنا کیا ہے شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے ایک اور درخواست یہ کروں گا کہ کل سے بھی بلکہ شروع ہی سے یہ بات آ رہی ہے، خاص کر نماز جب قائم ہو رہی ہے تو صف بندی کے تعلق سے خواتین میں بہت ابتری پائی جا رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ جن کو جہاں جگہ پسند ہے وہاں جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، حالانکہ باجماعت نماز پڑھنے کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ سب کو ایک صف پہلے مکمل کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسری صف بنانی چاہیے۔ لیکن یہ بات سننے میں آئی ہے خواتین کے اندر کہ ایسی جو نا ابتری ہوتی ہے کہ جیسے ٹرین میں، بس میں جہاں جا کر جگہ پکڑ کر ہم بیٹھ گئے تو بالکل اس طرح کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں جا کر وہ بیٹھ گئے تو بس وہیں نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ بالکل بھی جو نا کیا ہے ہمارے اپنی شریعت کے قانون کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ سب کو ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان کو جو نا دوسری صف بنانی چاہیے، اور صف بھی درمیان سے بنانا ہے۔ یہاں بھی میں بہت سارے حضرات میں بھی یہ جو نا خامی دیکھتا ہوں، ایک طرح کی یہ کمی کہ صف جو شروع کرتے ہیں تو کنارے سے شروع کرتے ہیں۔ صف کنارے سے نہیں شروع ہونی چاہیے، صف امام کے پیچھے برابر ہونا چاہیے، بیچ میں امام صاحب جہاں ہوتے ہیں تو ان کے پاس سے صف رائٹ اور لیفٹ میں جو نا بٹنا چاہیے، دائیں بائیں بالکل آگے اور بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل ایک سائیڈ سے آپ جو نا کیا ہے صف شروع کریں، یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی میں یہ بھی جو نا دیکھا ہوں بہت سارے لوگ کے امام کی متابعت میں، امامت میں نماز پڑھتے ہوئے الگ سے بالکل جو نا کیا ہے صف چھوڑ کر ایک آدمی دو آدمی کھڑے ہو کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ سب نا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ صف میں جگہ خالی ہوتے ہوئے بھی اگر آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو صف میں جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو صف کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلی صف پہلے مکمل ہو، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف، ایسے ہونا چاہیے۔ تو ہر آدمی چاہے مرد ہو خواتین ہو، جہاں جہاں جگہ ہم کو پسند آئی ایک کنارے ہم کھڑے ہو گئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، برابر صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میری عاجزانہ درخواست ہے، یہ صرف درخواست ہی کی بات نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے، تو اس لیے اس کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اہم جو باتیں یعنی کہ صحیح باتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔